اور پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ خود اللہ ہے، اور ایک ہوتا ہے بادشاہوں کا کلام۔ یہ قرآن ان بادشاہوں کے کلام میں بادشاہ کلام ہے۔ آج کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اب اس آیت میں اللہ بدر کی ابتدا بتا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، لیکن ابتدا کتنی عجیب ہے، کاش ہمیں قرآن آتا اور یہ آیت پڑھتے اور ترجمہ آتا اور وہ 1400 سال پہلے کا منظر ذہن میں ہوتا، اللہ کی قسم ہل جاتے۔ اب ابتدا کیا ہے؟ ان آیات میں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ میدان سج گیا، ادھر کافر ادھر مسلمان، ادھر اللہ کے نبی کی جماعت ادھر کافروں کے لشکر۔ اب ضابطہ پیغمبر دیکھو، پیغمبر کی ادائیں دیکھو۔ یہ بات تو پیغمبر کے ذہن میں تھی کہ اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ مدد، لیکن مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کے لیے پیغمبر ضابطہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے اور بخاری کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خیمے کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں اور آپ کا سر سجدے میں ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہی آیات ہیں، اور آپ کا سر سجدے میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ حضرت ابو بکر نقل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ اگر آج آپ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا اور یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت ختم ہو گئی تو تیرا دین صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے جن کو تیار کیا ہے وہ یہی 313 ہیں۔ اگر یہ بھی چلے گئے تو اس کے بعد آگے والے بات سنیں نہ سنیں میرے علم میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی مدد فرما۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب میں خیمے میں داخل ہوا تو اللہ کے نبی کی زبان پر یہ آہوزاری اور آنسوؤں کی لڑی یوں جاری، اور اللہ کے نبی کے چہرے سر پر جو چادر تھی، ابو بکر فرماتے ہیں وہ سرکتی سرکتی یعنی ہٹتی ہٹتی آپ کی کمر تک آن پہنچی، اور ابو بکر نے یوں اپنے نبی کو کندھے پر یوں تسلی دی، یوں کندھے پر تھپکی دے کر کہا اے اللہ کے نبی بس کر دیں۔ کیا کریں؟ بس کر دیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا نبی بہت رویا ہے مسلمانوں۔ آج کہو نا بھائی یہ داڑھی چہرے پر سجاؤ تو سانو کڑی کنے دینی، وہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جنت نہیں ملنی تھی؟ کیا آپ کی اولاد جنت سے محروم ہو جاتی؟ کیا آپ کی اولاد کو اللہ جنت نہیں دیتا؟ کیا آپ کے پاس جنت کی نعمتیں نہ ملتی؟ کیا آپ کو دنیا کے خزانے نہ ملتے؟ یا آخرت میں آپ کا استقبال نہ ہوتا؟ وہ نبی جس کی سیر بھی ایسی سیر کہ زمین سے لے کر فرشوں تک، فرشوں سے لے کر عرشوں تک، ساتوں آسمان ساتوں زمین، اور پھر جنت جہنم مقام رفرف سدرۃ المنتہا شریف الاقلام، مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کو جس کے استقبال کے لیے کھڑا کیا، اور اللہ نے اپنے محب اور محبوب کے یارانے کو بتانے کے لیے، پتہ ہے یہ جو سبحان الذی کا پہلا جملہ ہے یہ عشق اور محبوب کے ضابطے بتا رہا ہے، اور آخری جملہ جو لفظ تنوین ہے وہ اللہ اپنے حبیب سے محبت کے یارانے بتا رہا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، جب کوئی وی آئی پی، جب کوئی وی آئی پی سڑک سے گزرتا ہے، عام لوگوں کی ٹریفک روک دی جاتی ہے، سگنل جام کر دی جاتا ہے۔ ارے کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھائی وی آئی پی گزر رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ، شان کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے قیامت تک کوئی وی آئی پی آئے گا، کوئی وی آئی پی ہوگا، کوئی کس اعزاز والا ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ محمد اتنے اعزاز والے ہیں کہ میں اپنے پاس بلانے کے لیے کائنات کا نظام جام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ایسے تو ابو جہل دی اکھاں کھلیاں نہیں رہی ہیں، زمین سے آسمان، پھر ساتوں آسمان، پھر جنت،
پھر عرش معلیٰ اور پھر راتوں رات واپسی، یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں۔ تو سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے کائنات کا نظام کیا کیا، جام کیا، تاکہ عرش سے غرب، شرق سے مشرق، شمال سے جنوب اور قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ نظام اس لیے جام ہوا ہے کہ آج ایک محبوب اور محب کی کیا ہے، ملاقات۔ اور ایک نقطہ اور عرض کروں، محب اور محبوب ہمیشہ تنہائی میں ملا کرتے ہیں۔ کس میں ملا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تنہائی کی ملاقات کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تنہائی کی ملاقات کا مزہ، وہ لطف اور چاشنی جو اس کی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے اتنی تنہائی، اتنا قرب، اتنا تقرب، اتنا آپس میں قریب ہوئے، کان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے جیسے تیر کا جو کمان ہوتا ہے، ایک لکڑی کا سرا اور جو گھومنے کے بعد جو دوسری لکڑی کا سرا ہوتا ہے، اتنا آپس میں فاصلہ باقی تھا، باقی محب اور محبوب آپس میں یاروں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ وہ محبوب اور ادھر بدر کا مارکا اور ادھر بدر کا میدان ہے، اور یہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے حبیب بس کر۔ قرآن کیا کہتا ہے بتائیں، استستغیثون، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کریں جب آپ گریہ زاری میں، آہو زاری میں، ندا میں، التجا میں، دعا میں، گڑ گڑانے میں، آنسو بہانے میں مصروف تھے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو کہہ رہی ہے، گلستان کالونی والوں، اپنے گھروں سے سنت کا جنازہ نکالنے والوں، کراچی سے لے کر دنیا کے جس جس کونے میں رہنے والوں، نبی کی اس مبارک سنت کو حجام سے مڑوانے والوں، گٹر کی نالی میں بہانے والوں، شادی کے اندر غیر کے طریقے زندہ کرنے والوں، استستغیثون، کبھی تمہیں محمد کا رونا یاد آیا؟ استستغیثون ربکم۔ اور اگلا جملہ قرآن کیا باتیں کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اللہ ڈائریکٹ کہاں سنے گا، تمہاری اللہ ڈائریکٹ تھوڑی سنے گا۔ پھر دلیلیں دیتے ہیں، دلیل بھی ایسی بیکار قسم کی، افسر تک جاتے ہو، سیکٹری سے پہلے رابطہ کرتے ہو، پھر افسر تک جاتے ہو، اور تم نے افسر کو رب کے ساتھ ملا دیا۔ چلو اگر تمہاری یہ دلیل قابل غور ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا افسر یا کوئی ایلچی یا کوئی بھی پنچایت میں بیٹھنے والا وڈیرا، وہ ایک وقت میں 10 آدمیوں کا مسئلہ سن لے گا؟ ادھر سے بھی بولے، ادھر بھی بولے، ادھر بھی بولے، ادھر بھی بولے، ادھر بھی بولے، ایک کہے میری بکری چوری ہو گئی، دوسرا کہے میری لڑکی بھاگ گئی، تیسرا کہے میرا سونا چوری ہو گیا، چوتھا کہے میری گاڑی چوری ہوگی، پانچواں کا یہ ہو گیا۔ وہ 10 آدمی بیک وقت بولے، وہ کہے گا خب سائلنٹ، خاموش۔ ایک آدمی بولو نا، کیا کہے گا؟ ایک ایک بولو تاکہ میں ایک ہی بات سنوں، پھر اس کو کیا کروں؟ جواب دوں۔ تم نے یہاں تو اس افسر کو اللہ کے ساتھ ملایا تھا لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سفارش چاہیے، اس لیے کہ ایک افسر تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ سفارش۔ تو اگلی بات کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے تمہاری پکار کو سننے والا؟ ایک شہر میں پکارتا ہے، ایک دیہات میں پکارتا ہے، ایک صحرا میں پکار رہا ہے، ایک جنگل میں پکار رہا ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہے، ایک جماعت میں پکار رہا ہے، ایک جہاد میں پکار رہا ہے، ایک تجارت کرتے ہوئے دکان پر پکار رہا ہے، ایک سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے پکار رہا ہے، ایک سفر میں پکار رہا ہے، ایک جہاز میں سفر کرتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں پکار رہا ہے، ایک چرواہا بکریاں لے کر پہاڑوں کے دامن میں پکار رہا ہے، ایک ہل چلا رہا ہے، پانی دے رہا ہے وہ پکار رہا ہے، دانہ ڈال رہا ہے وہ پکار رہا ہے، کسی کی چوری ہو گئی وہ پکار رہا ہے، کسی کی شادی ہے وہ پکار رہا ہے، کسی نے قرضہ دینا ہے وہ پکار رہا ہے، کوئی سمندر میں لہتی موجوں میں کشتی غرق ہو رہی ہے وہ کس درد سے پکار رہا ہوگا، کسی کی بکری کوئی اٹھا کر لے گیا وہ پکار رہا ہے، کسی کا ڈاکہ پڑ گیا وہ پکار رہا ہے، اور کوئی اپنے مسئلے لے کر آیا ہے، کوئی قرضوں کا مسئلہ لایا ہے، کوئی کیا پنچایت لایا ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کی دکان بند ہے، کسی کی گاڑی خراب ہے۔ امن یجیب المضطر، یہ سارے بیابان میں
صحراؤں میں، جنگل میں، فضا میں، ہواؤں میں، موسم کے اڑتے ہوئے حالات میں بارش ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے نہ ہو، کسی کو فصل مزہ دے رہی ہے، کسی کی فصل غرق ہو رہی ہے، کوئی آباد ہو رہا ہے، کوئی برباد ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر، تم بتاؤ، تم جب گڑ گڑا کر، تڑپ کر، انہماک کے ساتھ، ولولے کے ساتھ پکارتے ہو، تمہاری پکار کا جواب کون دیتا ہے؟ تمہاری پکار کا جواب اذا دعاؤ ویکشف السوء، اور لمحہ بر ابھی پلک جھپکتے نہیں کہ اللہ تمہارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ بتاؤ اس جیسا کوئی ہے تو لاؤ۔ کہتے ہیں سفارشی جب تک نہ ہو درمیان میں تو اس وقت تک مسئلہ حل ہو سکتا نہیں، اس لیے ہم پہلے ولیوں کو پکارتے ہیں، ولی نبیوں کو پکارتے ہیں، اور پھر نبی اللہ کو پکارتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں استستغیثون ربکم، جب آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا، فاستجاب لکم، فوراً اللہ نے قبول کر کے آپ کو جواب دیا۔ جواب کیا تھا؟ انی ممدکم، ٹینشن نہیں لینی۔ یہ بازوق والا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ ٹینشن۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ترجمہ ہے؟ بھئی آپ کسی آدمی کے پاس گئے ہو، آپ کہتے ہیں بھائی میرا بچہ جیل میں ہے، آپ وکیل صاحب ہیں، آپ کیس لڑیں، وکیل کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی۔ ٹینشن نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ادھر صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کبھی لڑے نہیں، کبھی تلوار اٹھائی نہیں، کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں انی ممدکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی مجھے قرضہ دے دو، میں نے جن لوگوں کا دینا ہے وہ دروازے پر آ کر پریشان کہتے ہیں، تو آپ کو وہ بندہ کہتا ہے بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم، اے پیغمبر ٹینشن نہیں لینی، آپ کی مدد کی جائے گی۔ مدد، اب یہ قرآن اتر رہا، اللہ کے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ مدد ہوگی۔ کیسے ہوگی یا رسول اللہ؟ ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، ادھر اور پتہ نہیں پیچھے سے سنا ہے اور بھی آ رہے ہیں۔ پیچھے سے کہتے ہیں بارش کا چوتھا اسپیل گزرا ہے، 5واں بھی آنا ہے، 6واں بھی آنا ہے، اور پھر 7واں بھی آنا ہے نا۔ یہ میڈیا والے سناتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں او ہو پتہ نہیں کی بنے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ادھر اللہ نے کہا محمد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ اور جب میں ادھر تعلیم کر رہا تھا، مجھے آپ یقین کریں 104 کا بخار ہوا، میں نے بس 2 حدیثیں پڑھنے کے بعد بس کر دی۔ میں بار بار پڑھے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے ایسے مضبوط لوہے سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں ہلانی، اور اسی دن سارا دن جب پاں 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 کرتے رہے۔ کیا بڑے کیا بچے، ادھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ان کو، وہ ایک بیچارہ لگا ہوتا ہے حدیث پڑھ رہا ہے، سامنے ماشاءاللہ ایسے مضبوط لوہے کی چٹان بن کر بیٹھے کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے گا، اور فرشتے ایک دوسرے کو جگائیں گے، اوہ حلق خود پاس 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 صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا۔ چیپ بات، یعنی ایسی سوئی ہوئی قوم ہے۔ ایک جگہ ابھی میں بیان کے لیے وہاں تھا سفر میں، تو میں نے کہا بھائی میرا ٹیپ ریکارڈر تو چالو ہے، اگر آپ نے نہیں بولنا تو یہ ٹیپ ریکارڈر بند اور دعا کر لیں تو بس ختم، ہمیں کوئی بٹن آپ نے تھوڑی لگایا ہے، یعنی آپ نہ خاموش بیٹھے رہو اور ہمارا بٹن لگا ہوا ہم بولتے رہیں، تو کوئی کچھ آپ بولو کچھ ہم بولیں گے، اس لیے مجلس میں ایک بیٹھا رہے آگے سارے گونگے بن کے بیٹھے ہوں، تو بھائی پڑھ لیا کرو صلی اللہ۔ کائنات کا بخیل آدمی وہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی مدد ہوگی۔ صحابہ کے ذہنوں میں آیا ہوگا یا رسول اللہ کیسے ہوگی؟ اب ادب کی وجہ سے پوچھتے تو نہیں تھے، لیکن یہ اللہ جانتے ہیں اس کو، کس کو؟ اور پھر اللہ نے صحابہ کے بارے میں عجیب جملہ کہا ہے، کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا ہے، کبھی بدر میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر، کبھی احد میں تلواروں کے سائے میں، کبھی راتوں کو رو کر، کبھی جہاد میں نکل کر، کبھی تبلیغ کرتے ہوئے، کبھی اللہ کی دعوت دیتے ہوئے، کبھی نبی کا پیغام سناتے ہوئے،
کبھی تختہ دار پر چڑھتے ہوئے، کبھی بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے، کبھی ابو فقیہ کی پسلیاں توڑتے ہوئے، کبھی میں نے ان کو دیکھا سولی پر لٹکاتے ہوئے، کبھی میں نے دیکھا انگاروں پر لٹاتے ہوئے اور ان کی چربی سے آگ کے انگارے بجھتے ہوئے، کبھی 4 ٹکڑے ہوتے ہوئے، کبھی ایک گھر سے 4 جنازے نکلتے ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں قلوبہم، اللہ، میں نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ اگر اللہ لفظ قلب کہتے، کیا کہتے؟ لفظ قلب کا معنی ہوتا ہے ایک دل، قلوب کا معنی ہوتا ہے سب کے دل۔ تو پتہ ہے کوئی کہتا یہ تو حسین کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ تو اہل بیت تھے۔ کوئی کہتا یہ ابو بکر کے لیے تھا، کوئی کہتا یہ حسن کے لیے تھا۔ اللہ نے جھگڑا ہی مکایا۔ کیا مکایا ہے؟ قصہ ہی ختم کیا ہے۔ فرمایا تمہیں اس پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس کس کا دل چیک کیا۔ فرمایا قلوبہم، ابو بکر سے لے کر عمر بن طفیل دوسی، سب کے سب صحابہ کا دل چیک کیا۔ اللہ نکلا کیا؟ رزلٹ کیا سنایا؟ پرسنٹیج کیا تھی؟ اناؤنسمنٹ کیا کی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک میرا ڈر، ایک میرا ڈر اور ایک نبی سے محبت اور یارانہ۔ تو ادھر اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم، ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی۔ اب صحابہ نے سوچا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے پاس تو گھوڑے بھی تھوڑے، تلواریں بھی تھوڑی، اسباب بھی تھوڑا، بنے گا کیا؟ بنے گا؟ تبلیغ والے نکلتے ہیں نا، گشت کرتے ہیں، ایک آدمی بھی بات سننے کے لیے نہیں ہوتا، بس وہی گئے واپس آ گئے۔ تو مایوس ہو کر کہتے ہیں امیر صاحب پتہ نہیں ہم آئے ہیں، گشت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کوئی ہماری بات سنتا؟ تو امیر صاحب کہتے ہیں بھائی اگر تم لوگوں کو سنا رہے ہو، وہ سنتے نہیں، آتے نہیں، وہ تو سنتا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم، ٹینشن نہیں لینی۔ تو جواب آیا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، تم سوچتے ہو کہ ہمارے پاس مدد کو کون اترے گا، ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ یہ بدر کا بیابان جنگل ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، میں جبریل بھیجوں گا، میکائیل بھیجوں گا، اسرافیل بھیجوں گا، میں فرشتے اتاروں گا۔ کیا اتاروں گا؟ اللہ فرشتے تو آپ اتاریں گے، وہ سامنے سے 1000 آ رہے ہیں۔ کتنے آ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں لینی، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، میں بھی پورے 1000 کی جماعت بھیجوں گا، پورے 1000 کی۔ واہ، کیا مفسرین نے جملہ لکھا۔ فرمایا پتہ ہے کیا ہے؟ انسان بشری تقاضوں کا محتاج ہے۔ اللہ کہہ دیتے مدد ہوگی تو صحابہ کی دلجوئی ہو جاتی اور بات کافی تھی، لیکن بتایا ہے کہ سبب کے درجے میں بھی انسان محتاج ہے۔ باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے تم ٹینشن نہ لو، تمہیں یہ خرید کر دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے ابو تھوڑے جیب سے پیسے تے لب دے نہیں۔ وہ کہے گا یہ لو کچھ نہ کچھ آپ رکھ لو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ میں یہ تمہیں خرید کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تمہاری مدد ہوگی۔ صحابہ تشویش میں پڑے، محمد الرسول اللہ متوجہ ہوئے، اللہ کیسے ہوگی؟ فرمایا فرشتے اتریں گے۔ اللہ کتنے اتریں گے؟ 1 2 3 4، وہ تو 1000 ہیں۔ فرمایا اگر وہ 1000 ہیں تو میں بھی مدد کے لیے کتنے بھیجوں گا؟ 1000 بھیجوں۔ اگلا جملہ ہے میں نے کیا کہا ابتدا میں؟ کچھ تجارتی قافلہ تھا اور کچھ ادھر سے 1000 کا لشکر آ رہا تھا اور مزید کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ تو قرآن نے وہ بھی بتایا۔ فرمایا 1000 فرشتے اتریں گے۔ اگلا جملہ مردفین، اگر وہ آتے گئے تو یہ بھی آتے جائیں۔ اگر مردفین وہ آتے گئے تو یہ بھی مسلسل اترتے رہیں گے جب تک ابو جہل کا کیما نہیں بنا اے محمد ہم آپ سے وفاؤں میں حد کریں گے۔ اسی آیت کو تو اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ قرآن نے مقصد کی بات کی نا، پھر اپنے اصلی مقصد کی طرف آیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ نہیں ہے کہ محمد کو شک تھا، فرمایا نہیں، یہ خوشخبری صرف تسلی کے لیے تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اس لیے کہ 313 بھی ساتھ ہیں، ان کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ محمد نے بدر کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارا ہے تو تم مایوس کیوں ہوتے؟ بدر نے کے میدان میں کس کو پکارا ہے؟ وَمَن نَّصْرُ
الا، اور کوئی مدد نہیں کر سکتا مگر کون؟ اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ کیا معنی؟ غالب ہے، جو چاہے مرضی یہ کر سکتا ہے، لیکن حکمتیں دیکھتا ہے۔ ابھی کافر آیا تو 1000 بھیجا۔ سورہ آل عمران کی آیات میں 3000 کا تذکرہ بھی ہے، 5000 کا تذکرہ بھی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا اللہ نے صحابہ کو 3000 کی خوشخبری بھی دی۔ کیا معنی؟ اگر وہ ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گے تو فرمایا ہم بھی ایک ساتھ 3000 بھیجیں گے، ایسی بوٹیاں بنائیں گے کہ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ باقی تفصیل کل۔ اللہم رب